السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین دیکھیں، یہ مدرسے کے طلباء ہیں، اللہ تعالیٰ کا دین پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، قال قال رسول اللہ پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، ذکر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو اپنے غیبی خزانے سے رزق عطا فرماتے ہیں۔ ان کا کوئی مستقل نظام نہیں ہوتا، مستقل کوئی کہیں سے کوئی رزق متعین نہیں ہوتا۔ اللہ پہ یقین کرتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے، رزق تو انسان کو ایسے تلاش کرتا ہے جیسے موت انسان کو تلاش کرتی ہے۔ جیسے موت سے انسان نہیں بچ سکتا، ایسے جو انسان کا جو رزق ہے وہ انسان کو مل کے ہی رہتا ہے۔ اس سے اللہ تعالیٰ پہ توکل کرنا، حدیث پاک میں آتا ہے، تم اللہ پہ ایسا توکل کرو جیسے پرندے توکل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمہیں بھی پرندوں کی طرح رزق عطا فرمائے گا۔ صبح کو وہ پرندے جاتے ہیں، ان کے پیٹ پوٹے خالی ہوتے ہیں، شام کو جب آتے ہیں ان کے پیٹ پوٹے بھرے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو اپنے غیبی خزانے سے رزق عطا فرماتے ہیں۔ ناظرین، اگر ہم اپنے بچوں کی تربیت کریں گے، ان کو قرآن کا حافظ بنائیں گے، دین کا عالم بنائیں گے، وہ بچے ہمارے لیے دنیا میں بھی اچھے ثابت ہوں گے اور آخرت میں بھی اچھے ثابت ہوں گے۔ ان بچوں کے قرآن پڑھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہماری دنیا بھی سنوار دے گا اور آخرت بھی سنوار دے گا۔ جب ہم بچوں کو دین پہ لگائیں گے، ہمارے بچے ہمارا ادب کریں گے، ہمارے سامنے جھکیں گے، ماں باپ کی قدر اور عزت دنیا کے اندر بھی زیادہ ہوگی اور آخرت کے اندر بھی زیادہ ہوگی۔ تو اس لیے اپنے بچوں کو دور نہ رکھیں کہ ہمارے بچے قرآن پڑھیں گے، مدرسے جائیں گے، وہ کھائیں گے کہاں سے، یہ فقیر بن کے رہیں گے۔ یہ خیال غلط ہے، بلکہ جو بچہ قرآن پڑھتا ہے، اس پہ عمل کرتا ہے، اللہ اس کو دنیا آخرت کی عزتوں سے نوازتا ہے۔ دنیا کے بادشاہ ان کے قدم چومیں گے اور ان کے جوتے اٹھائیں گے، ان کی قدر کریں گے۔ اگر بچہ صحیح عالم بنے گا، صحیح حافظ بنے گا، ماں باپ اچھی تربیت کریں اور اپنے بچوں کو حافظ بنائیں۔ اور دوسری بات یہ کہ اگر ہمارے ارد گرد جتنے مدارس ہیں غریب، ہم ان کے ساتھ ضرور تعاون کریں، ان کی مدد کریں۔ یہ صدقہ جاریہ ہے، نیک اولاد صدقہ جاریہ ہے، اس لیے اپنے بچوں کو ضرور حافظ عالم بنائیں۔